الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقض الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في موضع آخر حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن علمه فيما فعله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. حضرین جمعہ، سب سے پہلے کی بدیائی اور بڑائی اس خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ رازق کے لیے کہ جس خالق کائنات نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہم لوگ کو جمع ہو کر جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ واللہ رب العالمین اگر ہم اس کی نعمتوں کو، اس کے احسانات کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو اس کو شمار کرنا گننا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر اس کی وضاحت فرمائی لن تحصوها، کہ اگر تم کائنات کے اندر جتنے سمندر ہیں، تمام سمندروں کی سیاہی اور جتنے درخت ہیں، جتنے پیڑ ہیں، سب کے قلم بنا لو اور اس کے باوجود تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو، اللہ کے احسانات کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تمہاری بس کی بات نہیں ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء کرام پر
خصوصاً انبیاء کرام کی آخری کڑی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے کوہ صفا سے، صفا پہاڑی سے ایک آواز لگائی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلح العرب والعجم، اے لوگو زیادہ نہیں، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، اپنے دلوں کے اندر اس کو پیوست کر لو، اور ایک وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ واحد کو مان لو، اپنے ذہنوں کے اندر یہ تصور بٹھا لو، تو تم پوری کائنات پر فائق اور کامیاب ہو جاؤ گے، پوری دنیا پر تمہاری حکومت ہو جائے گی۔ اور نتیجہ یہی نکلا کہ عرب کے وہ بدو جو اونٹ چرا کر کے، مزدوریاں کر کے، ان پڑھ اور جاہل گواروں کی شکل میں، جن کے پاس رہنے کے سلیقے نہیں تھے، انسانیت کی پہچان نہیں تھی، تھوڑی تھوڑی باتوں پر ایک دوسرے کا خون کر دینا اور اس لڑائی کو صدیوں تک جاری رکھنا، جن کا پیشہ اور جن کی شان تھی، وہ لوگ انسانیت کے پاسباں بن گئے۔ وہ بیٹیوں کے قاتل اور لڑکوں کے چاہا، جو بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا کرتے تھے، مار دیا کرتے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اسلام کے اندر عورتوں کے سب سے بڑے محافظ بنے۔ اس نے ماں کو عورت کا مقام دیا، اس نے لڑکی کو ماں کا، بہن کا، اور اسی طریقے سے گھر والی بنا کر کے بیوی کا مقام دیا، اور ساتھ ہی اپنے ساتھ رکھنے کے بعد ایک ماں جیسے حسین لفظ سے اس کو ملقب فرمایا۔ یہ وہ تعلیمات تھیں جس نے ان لوگوں کے اندر انقلاب برپا کیا، ان کی زندگیوں کو بدلا، ان کی زندگی کے اندر وہ تبدیلیاں رونما فرمائیں کہ تاریخ آج تک ان لوگوں کے لیے لکھی جا رہی ہے۔ تاریخ کے اندر سنہرے صفحات ان کے لیے رقم تراش ہیں، تاریخیں لکھی جا چکی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ چونکہ نبی کی زندگی کے اندر علم وافر مقدار میں موجود تھا، احادیث کا ذخیرہ ایک متعینہ مقدار کے اندر موجود تھا، جس کو جو مسئلہ معلوم کرنا ہوتا، جو کوئی معاملہ کسی کے ذہن میں پھنستا تو وہ ایک دوسرے سے پوچھ کر کے معلوم کر لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سیاست کا دورہ ہوا، اور یہ سیاست اسلامی حکومت دوسرے ممالک تک چلی گئی، تو صحابہ کرام داعی کی غرض سے، اسلام پھیلانے کی وجہ سے مدینہ اور مکہ کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں جانے لگے، جس کی وجہ سے ایک اور ضرورت محسوس ہوئی۔ لوگوں کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں بھی آئیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد میرے بعد ایک اور زمانہ، اور اس کے بعد ایک اور زمانہ، یہ بہترین زمانے ہیں۔ تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ تین زمانے، یہ تین صدیاں بہت ساری برائیوں سے پاک نظر آتی ہیں، اور بہت ساری وہ غلط رسومات جو آج ہمارے اندر رواج پا چکی ہیں، ان تمام رسومات سے وہ زمانہ بالکل پاک اور مبرہ نظر آتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ جو وہ زمانہ اتنا سنہرا تھا، لوگ اتنے زیادہ نیک تھے، ایماندار تھے، اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا، قیامت کا احساس دلایا کہ آج تم جو تھوڑی تھوڑی باتوں پر ایک دوسرے کے خون بہا دیا کرتے ہو، جو لڑائی جھگڑے کی شکل میں تم خاندانوں کو، پوری بستی کو تباہ کر دیتے ہو، یہ تمام کے تمام لوگ جن کو تم قتل کر دیتے ہو، قیامت کے دن ایک ایسا آنے والا ہے جس میں تم کو ان تمام چیزوں کی سزا دی جائے گی، ان تمام چیزوں کا بدلہ تم سے لیا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا۔ یہ تصور جب ان کے ذہنوں کے اندر بیٹھا تو ان لوگوں کی زندگی کے اندر بدلاؤ آیا اور دلی تبدیلی آ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا غلام بیان کرتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس بیٹھتے تو اتنے زیادہ روتے تھے کہ آپ کی داڑھی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے جنت
جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کی ابلتی ہوئی آگ کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے سامنے اس دہکتی ہوئی آگ کا تذکرہ ہوتا ہے جس کے بعد بولے ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں، لیکن آپ اتنا نہیں روتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان القبر منزل من منازل الآخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، لہذا اگر یہ منزل آسانی کے ساتھ طے ہو گئی تو پھر دوسری منزلیں اور زیادہ آسان ہو جائیں گی۔ اس لیے چونکہ یہ تصور ان کے ذہنوں کے اندر موجود تھا، قیامت میں مرنے کے بعد میں ایک مرتبہ پھر اللہ رب العالمین ہمیں زندہ کرے گا، اور یہی وجہ تھی جو ان کی زندگی کو سدھارے ہوئے تھی۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں قیامت کے تعلق سے چند باتیں کرنے کے بعد اپنی بات ختم کی تھی، اور میں انشاءاللہ آج چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے اس موضوع کو پوری طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین مجھے صحیح بات کہنے اور آپ سب کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جب اتنے بھیانک ماحول کے اندر جہاں سورج ایک نیزے پر، یہ ایک سلائی کے بلب کے نتیجے پر ایک سلائی کے برابر انسان کے سر پر آ کر سوار ہو جائے گا، اتنے سنگین ماحول میں 7 لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ پہلا کون شخص ہوگا؟ امام عادل، ایک وہ شخص جس کو حکمرانی دی گئی اور حکمرانی کے نتیجے میں اس نے اپنے تمام مناصب کو جو اس کی ذمہ داریاں تھی پوری طریقے سے عطا کیا، اس کو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اس لیے اگر ہمیں کسی چیز کا منصب اور اقتدار دے دیا گیا ہے تو پھر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی ہو، کوئی آدمی بھلا ہمارا گھر والا ہو یا ہمارا رشتہ دار ہو، ہمارا دوست ہو، لیکن ہمیں منصب کے شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے عدل و انصاف کے پیمانے کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایسا نوجوان ہوگا، ایک ایسا نوجوان جب پوری دنیا غفلت میں سویا کرتی تھی یا دن کے اجالے میں چوراہوں پر بیٹھ کر لوگ گپ شپ کے اندر بیٹھ کر کے وقت گزاری کرتے تھے، لیکن وہ نوجوان اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں مشغول رہا کرتا تھا۔ تیسرا وہ شخص ہوگا کہ جب لوگ کام کے نتیجے میں اپنے کاموں میں اتنے زیادہ مشغول ہو جاتے جن کو اپنے آپ کی بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے دل مساجد سے جڑے ہوتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کب مؤذن کی آواز آ جائے اور عصر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد کی طرف چل پڑیں۔ پانچواں وہ شخص ہوگا جس کو ایک بڑے حسب و نسب والی، بڑی خاندان والی اور خوبصورت عورت دعوت زنا دے اور زنا کے نتیجے میں وہ کسی وجہ سے دب کر کے اگر اس کے لیے راضی بھی ہو گیا، لیکن عین موقع پر پہنچ کر کے اس کے دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، اگر وہ یہ کہہ کر کے اس غلط کام سے بچ جاتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، آج میں کسی وجہ سے اگر یہ کام کر بھی گیا تو آخرت میں اللہ رب العالمین مجھے سزا دینے پر قادر ہے، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے شخص کے بارے میں جب یہ لوگ جہاں اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان لوگوں کو سایہ ایک نعمت اور رحمت کے طور پر ہوگا۔ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنا چاہیے رب العالمین اپنی رحمت سے ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دیے۔ دوسری طرف حالات ایسے ہوں گے، لوگ اس طریقے سے پسینے کے اندر اپنے عذاب کے نتیجے میں سرشار ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، اے لوگوں جو آج عذاب کا مزہ چکھ رہے ہو، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم پکڑ کر کے، جن کو تم لوگ اپنے سر پر رکھ کر ان کے گن گاتے تھے، جن کو تم اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارا کرتے تھے۔ یوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون، اللہ رب العالمین آواز لگائے گا، پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو غوث اعظم، بڑی بڑی سرکاروں کے لقب دیے جاتے تھے، جو تمہارے پیشوا اور رہنما تصور کیے جاتے تھے، جن کے ایک ایک اشارے پر لوگ بستیوں کو ہلاک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم اولاد دینے والا تصور کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا یوم ینادیہم فیقول ما اجبتم المرسلین، پھر اللہ رب العالمین تم سے سوال کرے گا، انبیاء کرام کو اللہ نے بھیجا تھا، انبیاء کرام کے بعد میں علماء کرام کو نصیحت کرنے والے کی شکل میں تمہارے درمیان بھیجا تھا، تم نے ان کو کیا جواب دیا؟ کہیں تمہارا جواب یہ تو نہیں تھا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ کہ تم نے
तमाम दुनियावी मफाद, दुनियावी चीज़ों को छोड़कर, कारोबार को छोड़कर, दुनियावी ज़िंदगी को छोड़कर तुमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने का दावत दी थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे सवाल करेगा। हजरात, एक पॉइंट की और छोटी सी बात अपने आप को बता करके अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। हर आदमी को खाने पीने की ज़रूरत है। हर आदमी को ज़िंदगी गुजारने के लिए उसकी कुछ ज़रूरियात हैं। बच्चों को पालना, उनको कपड़े देना, खाने के लिए देना, यह इंसान की ज़रूरत है, उसका मकसद नहीं है। अगर हम ज़रूरत के नतीजे में मकसद को भूल जाएं तो फिर यह हमारे लिए खसारे का बाइस है। एक छोटी सी मिसाल दे करके अपनी बात को आगे बढ़ूं। आदमी बाथरूम जाता है, बाथरूम ज़रूरत के लिए जाता है। कोई आदमी अगर वहाँ बैठ करके घंटों तक आराम करना शुरू कर दे तो क्या आप उसको अक्लमंद कहेंगे? वो बेवकूफ़ है। चूँकि वो एक ज़रूरत के लिए गया था, उसको ज़रूरत पूरी करने के बाद बाहर आना था, वो मकसद नहीं था। मकसद है अपनी इस चमड़ी को जहन्नम की आग से बचाना, और ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कमाना, हलाल तरीके से कमाना और खा करके अपनी ज़िंदगी को सांस के तरीके पर इस तरीके से जीना कि अगर अगली सांस भी आएगी तो उससे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम हमारी ज़बान से निकलेगा। तो कमाना ज़रूरत है, कमाना मकसद नहीं है, खाना मकसद नहीं है। हमारा मकसद अपनी इस चमड़ी को, अपनी इस जान को जहन्नम से बचाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामत इंद रब्बिही हत्ता युसल अन अर्बईन। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जब बंदों से सवाल करेगा, जब तक बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन को 4 चीज़ों के जवाब न दे दें तब तक बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से हट नहीं सकता। पहली चीज़ अनार बैन अन उम्रिही फीमा अपना, अल्लाह तुम्हारी उम्र के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह ने 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल की उम्र दी थी, अल्लाह सवाल करेगा इस उम्र को तुमने कहाँ खर्च किया। वान इल्मी फीमा फाला, रब तुमसे ये नहीं पूछेगा तुम्हें पढ़ाई का मौका दिया था, पढ़ाई के बाद तुमने इंजीनियरिंग करके, डॉक्टरी करके सोशल वर्किंग क्यों नहीं की। रब तुमसे ये नहीं पूछेगा तुम किसी ओहदे मनसब को पकड़ करके, तालीम के नतीजे में किसी मनसब और ओहदे को पकड़ते तो तुम लोगों के लिए खैर भलाई का काम करते। लोग तुमसे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे ये नहीं पूछेगा तुम्हें अगर कुरान पढ़ने का मौका दिया गया था तो तुम आलिम क्यों नहीं बने ताकि तुम दीन की खिदमत करते। रब तुमसे ये सवाल नहीं करेगा, बल्कि रब तुमसे सवाल करेगा उस इल्म के बारे में कि तुमने जो ज़िंदगी के अंदर रहते हुए इमामों से और दूसरे लोगों से नमाज के तरीक़े सीखे थे, हलाल और हराम के वो कवायद और उसूल सीखे थे, किस तरीके से हलाल कमाई जा सकती है, जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी को सुधारा जा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इल्म के बारे में पूछेगा। जितना तुमने सीखा था उस पर तुमने कितना अमल किया, जितना तुमने जाना, जितना तुमने पढ़ा और पढ़ने के नतीजे में कितना उस पढ़ाई को, उस इल्म को अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिज किया था। रब हर आदमी से इसके बारे में सवाल करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की रवायत है, हर आदमी के ऊपर इल्म का सीखना ज़रूरी है। इसलिए मुसलमानों को और खासकर उन नौजवानों को, उन बच्चों को जो अभी टर्नाइन के अंदर मौजूद हैं, 13 साल से ऊपर बड़े हैं, उनके ऊपर ये लाजिम है और उनके वालिदैन के ऊपर भी ये लाजिम है कि वो कम से कम नमाज के तरीके उनको अच्छी तरीके से सिखा दें, ताकि वो आपके आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु वफीमा अनफका, फिर रब तुमसे सवाल करेगा तुम्हें माल कमाने का मौका दिया गया था, कहीं ऐसा तो नहीं वो माल जो तुमने अपने बच्चों को खिलाया था किसी के और नतीजे में किसी के माल हड़प करके, किसी पर डाका डाल के, रात की तारीकी में किसी को धमका करके हड़प किया हो। वमिन ऐन इक्तसबा, सिर्फ कमाने के बारे में नहीं, रब तुमसे ये भी पूछेगा माल कहाँ खर्च किया, कहीं इसराफ व तबजीर तो नहीं किया, बेजा खर्च तो नहीं किया, माल आने के नतीजे में तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा खुद-एतमादी तो नहीं आ गई कि तुम शराब व कबाब के अंदर मुलव्विस हो गए, तुम्हारे अंदर बुराइयों ने जन्म ले लिया हो। वान जिस्मिही फीमा अबला, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जिस्म के बारे में सवाल करेगा। ये जिस्म तुम्हें दिया गया था, ये रब की एक नेमत है, इसको तुमने किस तरीके से खर्च किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जिस्म को कुरान मजीद के अंदर इस नक्शे को बड़े अच्छे तरीके से इरशाद फरमाया, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। रब्बुल आलमीन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के
کے بارے میں ہر آدمی مجرم کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا، اس وقت زبان پر مہر لگا دی جائے گی، اس زبان پر تالے لگا دیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اس دن ان کی زبان کو بند کرنے کے بعد ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے، اور وہ گواہی دیں گے جو ان ہاتھوں کے ذریعہ برائی کی گئی تھی، جو ان پیروں کے ذریعہ برائی کی گئی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے رب العالمین جس چیز سے گواہی لے گا وہ تمہاری ران ہوگی، اس ران سے رب العالمین گواہی لے گا۔ یہ اس وجہ سے کس غلط کام کے لیے اور کس وجہ سے کس غلط کام کے لیے اس ران کو کسی سے ٹچ کیا گیا تھا، رب سب سے پہلے تمہارے حقوق العباد کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حتی اذا ما جاؤوا شہد علیہم سمعہم، جب تمہارا پروانہ کھول دیا جائے گا، تمہارے نامہ اعمال کو تمہارے سامنے دے دیا جائے، اور پھیلا کر کے رب العالمین کے بارے میں اللہ نے فرمایا شہد علیہم سمعہم، ان کے کان آئیں گے، ان کے کان یہ گواہی دیں گے فلاں جگہ پر فلمی گانے چلتے تھے، غلط باتیں ہوا کرتی تھی، یہ غور سے بیٹھ کر کے ان کو سنا کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا وابصارہم، ان کی یہ آنکھیں گواہی دیں گی کہ اللہ رب العالمین فلاں جگہ پر غلط کام ہوا کرتے تھے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا، یہ لوگوں کی غلط کاریوں کو دیکھا کرتا، ٹی وی پر یہ کنجری اور کنجر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے ناچا کرتے تھے، اور یہ دیوس اس کے سامنے بیٹھ کر کے دیکھا کرتا تھا۔ وجلودہم، اس کی یہ چمڑی گواہی دے گی، اس چمڑی کے نتیجے میں جو جوڑ کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے ساتھ چل کر کے جاتے ہو، اللہ نے فرمایا وقالوا لجلودہم، وہ شرمندہ ہو کر کے اس چمڑی سے کہیں گے، ان اعضاء سے کہیں گے لما شہدتم علینا، تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو، جبکہ میں نے جو کچھ کیا تھا وہ تمہاری بھلائی کے لیے اور تمہیں پیوست اور پختہ بنانے کے لیے کیا تھا۔ یہ اعضاء جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، آج بولنے کی قوت دی ہے، آج ہمیں زبان دی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین جو ہر چیز کو بلوانے پر قادر ہے، وہ اللہ زمین آسمان کو بلوانے پر قادر ہے، آج اللہ رب العالمین نے ہمیں زبان دے دی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا ذکر فرمایا، ان 3 لوگوں میں پہلا شخص سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا کیا میں نے تجھے جاہ و منصب نہیں دیا تھا، تجھے مال نہیں دیا تھا، تجھے بیوی نہیں دی تھی، کیا میں نے تجھے چھوٹ نہیں دی تھی کہ دنیا کے اندر رہ کر تو اقتدار کو سنبھال، کھا پی، مہلت دی تھی؟ بندہ جواب دے گا ہاں اللہ رب العالمین تو نے مجھے مہلت دی تھی، مجھے نعمتیں دی تھیں۔ پھر اللہ سوال کرے گا کیا تیرے دل کے اندر زندگی میں کبھی یہ خیال بھی آیا تھا کہ مرنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، وہاں اس کا حساب بھی دینا ہے؟ بندہ جواب دے گا اللہ رب العالمین میرے خیال میں کبھی نہیں آیا۔ پھر ایک دوسرا شخص آئے گا، اس سے یہی سوال کیے جائیں گے اور وہ بھی یہی جواب دے گا میرے ذہن میں کبھی ایسا سوال نہیں آیا۔ پھر ایک تیسرا شخص آئے گا، تیسرے شخص سے وہی سوال کیے جائیں گے کیا تجھے اقتدار نہیں دیا گیا، تجھے مہلت نہیں دی گئی، تجھے بیوی نہیں دی گئی تھی، تجھے اقتدار نہیں دیا گیا تھا، تجھے مہلت نہیں دی گئی تھی کہ تو اقتدار کر، تجھے کھانے پینے کی سہولت دی گئی تھی؟ وہ بندہ جواب دے گا یا اللہ تو نے دی تھی، لیکن ساتھ میں اللہ رب العالمین میں تم پر ایمان لایا تھا، تیرے رسول پر ایمان لایا تھا، اللہ رب العالمین تیری کتابوں پر ایمان لایا تھا۔ اللہ پوچھے گا، اللہ فرمائے گا کہ خاموش ہو جا، رک جا، اب ہم تیرے سامنے ایک ایسے شخص کو لانے والے ہیں، ایک ایسی چیز کو لانے والے ہیں جو تیرے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ سوچے گا کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے جو میرے پوشیدہ رازوں سے واقف ہو، جو میری چھپی ہوئی چیزوں سے واقف ہو۔ اللہ رب العالمین اس وقت ان اعضاء کو سامنے پیش کرے گا اور یہ اعضاء ایک ایک کر کے اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ ان اعضاء کو پالنے کے لیے، اس جسم کو پالنے کے لیے ہم ایک دوسرے پر ظلم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، یہ اعضاء ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ رب العالمین ان اعضاء کو زبان دے دے گا، ان ہاتھوں کو، اس ران کو، اس قدم کو، اس دماغ کو زبان دے دے گا، اور یہ تمام کی تمام برائیاں جو ہم نے کی ہیں رب العالمین کے سامنے وہ کالا چٹھا سامنے پیش کر دیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے سامنے بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا، پٹھے کا گوشت آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ کو بہت زیادہ محبوب تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں مجھے قیامت کے دن سردار بنایا جائے گا،
کیا تمہیں معلوم ہے وہ کس طرح سے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ کے نبی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آدمی جس کو نفسی نفسی اپنی اپنی پڑی ہوگی، ایسے حالات میں لوگ پریشان نظر آئیں گے، لوگ ایک دوسروں کو دیکھیں گے اور دیکھنے کے نتیجے میں شکوے کریں گے، شکایتیں کریں گے، لوگوں سے کہیں گے تمہیں آج نہیں لگتا آج پریشانی سب سے زیادہ ہے؟ چنانچہ لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، کسی ایسے شخص کو تلاش کیا جائے جو ہماری سفارش کر سکے۔ سفارش اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بذات خود ایک موضوع ہے، لیکن میں زیادہ اس میں نہیں بڑھوں گا۔ میں انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو کس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور کس کے لیے نہیں کریں گے، یہ جو ہمارے درمیان ایک بہت بڑی غلط فہمی علماء نے پھیلا رکھی ہے کہ اگر جس گھر کے اندر ایک حافظ ہو جائے تو وہ تمام کے تمام گھر والوں کو جنت کے اندر لے جائے گا، یہ سفارش سے اس کا تعلق ہے۔ میں انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس کی پوری طریقے سے وضاحت کروں گا۔ چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور آدم علیہ السلام سے درخواست کریں گے، اے آدم علیہ السلام، آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ کے اندر روح پھونکی اور آپ کی کوکھ سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد آپ کو جنت کے اندر پہلے سے رکھ رکھا تھا، لیکن آپ کو دنیا کے اندر بھیجا گیا، آپ کی نسل سے پوری دنیا آباد ہوئی، کیا آپ آج اللہ کی بارگاہ میں اس مخلوق کی سفارش نہیں کر سکتے؟ حضرت آدم علیہ السلام لوگوں سے معذرت کریں گے، اللہ رب العالمین نے مجھے ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، میں نے وہ پھل کھایا تھا، نفسی نفسی، میں آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے اس کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہوں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا سامنا کر سکوں، میرا رب آج اتنا زیادہ غضبناک ہے جو آج سے پہلے اتنا غضبناک کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ لوگ جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام سے سفارش کریں گے، اے نوح، آپ اس زمین پر بھیجے ہوئے سب سے پہلے رسول ہیں، آپ نے لوگوں کے اندر 950 سال تک دعوت دی تھی، کیا آج آپ لوگوں کے لیے سفارش نہیں کریں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنا پلہ جھاڑ دیں گے کہ میں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے زندگیوں کے اندر پریشان ہو کر کے کچھ لوگوں کے لیے بد دعا کرتی تھی، میں بد دعا کے نتیجے میں نفسی نفسی اپنے رب کے اس غضب سے ڈرتا ہوں جو آج رب العالمین مجھ پر غصہ ہے۔ اسی طریقے سے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور سفارش کریں گے، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کو پوری کائنات کے اندر رب العالمین نے خلیل چنا تھا، اگر اپنا دوست پوری کائنات میں کسی کو بنایا تھا تو وہ صرف اور صرف آپ تھے، اور آپ وہ شخصیت ہیں جن کی بنا پر اللہ رب العالمین نے قانون کو بدلا تھا، اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک امت قرار دیا تھا کہ آپ آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لوگوں کی سفارش نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معذرت کر لیں گے، میں نے دنیا میں رہتے ہوئے 3 غلطیاں کی تھی، ان کے سلسلے میں میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ رب العالمین میرا محاسبہ نہ کر لے۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے، آپ کو دنیا کے اندر اس زمین پر ایک واحد شخص آپ ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے برجستہ کلام کیا تھا، کہ آپ آج اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کریں گے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت لوگوں سے معذرت کر دیں گے، انجانے میں مجھ سے ایک قتل ہو گیا تھا، میں نے انجانے میں، اللہ نے کسی قتل کا حکم نہیں دیا تھا لیکن دھوکے میں قتل ہو گیا، میں اس کے نتیجے میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ رب العالمین میرا محاسبہ نہ کر لے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے۔ اس حدیث ایک طرف بظاہر طور پر انبیاء کرام کے حالات کو بیان کرتی ہے تو دوسری طرف یہ پیغام دیتی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ ہوا بیٹھا رکھا کہ یہ ملک، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے والے، یہ پیر و مرید، یہ بابی، یہ حاجی امداد اللہ خان، یہ تمام کے تمام لوگ جہنم کے قریب میں بیٹھ کر کے لوگوں کو جہنم سے نجات دلائیں گے۔ یہ پیغام دیتی ہے کہ وہ انبیاء کرام جن کی تربیت اور جن کی پرورش اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی، جن کے بارے میں قیامت کے دن وہ خود اپنے نفس کے بارے میں کوئی جان اور کسی طرح کی مدد کی کوئی امید نہیں رکھتے، تو پھر یہ کس طریقے سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے اور پھر دوسروں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں؟ اور انہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین فرمائے گا، اینما کنتم تدعمون، کہاں ہے وہ لوگ جن کو تم دنیا
دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنا معبود تصور کرتے تھے، جن کے بارے میں تم یہ کہتے تھے کہ ہم بابا کا دامن پکڑ کے جنت کے اندر چلے جائیں گے، ہم فلاں بابا کا دامن پکڑ کے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو کر کے رب عرش کے سامنے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ پھر رب العالمین میرے سینوں کو دھوئے گا شرح صدر کے بعد میں، پھر اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اپنے سر کو اٹھائیے، سر اٹھانے کے بعد میرا فرمائے گا آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ سوال کیجئے آپ کی دعا کو قبول کیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ ایسے نتیجے میں اور آدمی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے اپنے نفس کے بارے میں کوئی بات کہیں، آپ کی زبان پر اگر کوئی لفظ ہوگا اللہم امتی اللہم امتی، اللہ رب العالمین میری امت کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین میری امت کی حفاظت فرما، یہ درد ہے، یہ درد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے۔ اس لیے اگر وہ ذات، وہ کریم ذات، وہ رحیم ذات جو لوگوں پر اتنی زیادہ رحیم و کریم تھی کہ اگر اپنے سامنے لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، قرآن مجید نے ایک بڑے اچھے طریقے سے اس کے نقشے کو کھینچا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بد زبان ہوتے، لو کان فظا غلیظ القلب، اگر آپ بد زبان ہوتے تو تمام لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے، کوئی بھی شخص آپ کے قریب نہ آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے اندر رہ کر کے، قیامت کے اندر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا جمع الاولین والآخرین یوم القیامہ یرفع کل قادر لواء فیقال هذه قدرہ، جب قیامت کے دن حساب و کتاب ہو جائے گا، حساب و کتاب کے بعد میں ہر آدمی کو اس کے گناہ کے نتیجے میں سزا دے دی جائے گی۔ کیا ہوگا اس وقت جب ہم ایک دوسرے میں اس وقت کسی شخص کے سامنے اپنے گناہوں کا چٹھا لے کر کے نہیں چل سکتے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر آدمی کی پیٹھ کے پیچھے ایک جھنڈا لگا دے گا، یہ فلاں صاحب ہیں جنہوں نے فلاں کی ڈکیتی کی تھی، یہ فلاں ہے جس نے کسی کی عزت لوٹی تھی، اللہ رب العالمین جھنڈا لگا دے گا، ہر آدمی دیکھ کر کے پہچان لے گا یہ وہ ڈاکو ہے جس نے کسی کی عزت پہ حملہ کیا تھا، یہ وہ ڈاکو ہے جس نے کسی کے مال پر حملہ کیا تھا، یہ وہ قاتل ہے جس نے مال چھیننے کے نتیجے میں اس کی جان کو جان سے مار ڈالا تھا۔ ہر آدمی کے نتیجے میں ہر آدمی کے پیچھے ایک جھنڈا لگا دیا جائے گا، اللہ رب العالمین پر وہ جھنڈا لگا دیا جائے گا کہ یہ وہ سود خور ہے جو دنیا کے اندر رہ کر کے لوگوں کی مالوں کو تھوڑے تھوڑے مال دے کر کے زیادہ سے زیادہ مال لے کر کے اپنے پیٹ کی جہنم کو بھرا کرتا تھا، یہ وہ ظالم ہے جو لوگوں کے خون چوسا کرتے تھے، یہ سود کھانے کے نتیجے میں لوگوں کے اوپر اتنے ظلم کرتے تھے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا، لیکن اس کی پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے لوگ دن رات محنت کیا کرتے تھے۔ اس کے پیٹھ کے پیچھے جھنڈے کو لگا دیا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کی غیبت کیا کرتا اور غیبت کے نتیجے میں دو خاندانوں کو الگ کر دیا کرتا تھا، اس کے پیچھے جھنڈا لگایا جائے گا، عہدے منصب کے نتیجے میں اس کو ذمہ دار بنایا گیا تھا، لیکن ذمہ داری کے بعد میں اس نے امانت کے ساتھ اس کو ادا نہیں کیا، بلکہ اگر کسی چیز کا ذمہ دار بنایا گیا تو اس نے اس سے مال کو ہڑپ کیا، اور مال کو ہڑپ کرنے کے نتیجے میں کبھی کاروبار کی شکل میں، کبھی کھانے کی شکل میں، کسی اور شکل میں لوگوں کے اندر پھندے میں پھانس کر کے لوگوں کے مالوں کو ہڑپاتا، جنتا کے مالوں کو ہڑپ کرنے کے بعد اپنے نفس کو کھلایا تھا، اپنے اعزاء اقارب کو کھلایا تھا۔ رب تم سے یہ سوال نہیں کرے گا تم نے اپنی اولاد کو کس کمپنی کا تیل استعمال کرنے کے لیے دیا تھا، رب تم سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو کون سی کمپنی کا کپڑا پہنایا تھا، رب تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو کون سی کمپنی کے جوتے پہنائے تھے، بلکہ رب تم سے یہ پوچھے گا تمہیں اولاد دی گئی تھی، تم نے اولاد کی کس طریقے سے تربیت کی تھی، ان کو لا الہ الا اللہ بھی یاد کرایا تھا کہ نہیں، ان کو مسجد کے راستے بھی دکھائے تھے کہ نہیں، رب تم سے پوچھے گا تمہیں 3 لڑکے 2 لڑکے 1 لڑکی اور 1 لڑکا اور 2 لڑکیاں کسی شکل میں اگر تمہیں دی گئی تھی تو کہیں ایسا تو نہیں تم نے اس پاور کے نتیجے میں، اس طاقت کے نتیجے میں اپنے محلے والوں پر اپنی دھاک جمانا شروع کرتی ہو، کہیں ایسا تو نہیں تم نے اولاد کے نتیجے میں اس لڑکی کے پیدا ہونے کے بعد میں اس دنیا کے اندر دنیا کی شرمندگی سے بچتے ہوئے اس کو قتل کر دیا ہو، رب العالمین تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھے گا۔ اسی لیے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے لوگوں سب سے
پہلے اپنے آپ کو اور اپنے آپ بچا کر کے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یہ گندک اور یہ انسان اس جہنم کا ایندھن ہے۔ رب العالمین سے دعائیں کرنا چاہیے، رب العالمین ہمیں اس عذاب سے بچائے رکھ جو عذاب بہت زیادہ خطرناک ہے۔ رب العالمین ہمیں اس عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، ہماری اولاد کی اصلاح فرما، ہماری اولاد کی اچھی طریقے سے تربیت کر، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہماری وہ اولاد جو ابھی چھوٹی ہے، جو ابھی 7 سال 8 سال 9 سال اور 10 سال کی ہے، انہیں ہم مسجدوں کے اندر لا کر کے ان کو نماز کے طریقے سکھائیں، ان کو نماز کے طریقے سکھائیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر مسجد میں بچے آ بھی جاتے ہیں تو آنے کے نتیجے میں بچے کم شور کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اس کو ڈانٹنے والے زیادہ شور کرتے ہیں۔ یہ بچے اگر بچپن میں مسجد کا رخ نہیں دیکھیں گے تو بڑھاپے میں آ کر کے یہ مسجد تو کیا آپ کے حقوق کو بھی نہیں پہچان سکیں گے۔ اس لیے باپ کو، اس کے گارجین کو چاہیے کہ بچوں کو مساجد میں لائیں اور لا کر کو نماز کی تعلیم دیں۔ وہ دیکھ کر کے 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 1 مہینہ 1 سال شیطانی کرے گا، لیکن آپ کی حرکتوں کو دیکھ کر، آپ کے سکون کو دیکھ کر، مسجد کے وقار کو دیکھ کر ایک مرتبہ اس کے ذہن کے اندر ضرور آ جائے گا کہ یہ مسجد سکون کی جگہ ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العالمین کی عبادتیں کی جاتی ہیں۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے اور آپ سجدے کی حالت میں ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کو تعلیم دیں کہ وہ مساجد کے اندر آئیں۔ میں اپنے ان نوجوان ساتھیوں سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، یہ جوانی کا عالم جو یقیناً خواہشات کا عالم ہے، ہمارے لیے یہ وقت کاٹنا بہت زیادہ آسان ہے، لیکن میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ وقت جو آپ فجر کے وقت میں بستروں پر کاٹتے ہیں، ایک مرتبہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھک کر کے فجر کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے کاموں کو شروع کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ رب العالمین میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ اس لیے رب العالمین سے دعائیں کرنا چاہیے، رب العالمین ہمارا جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر، ہمارا خاتمہ اسلام پر، آمین تقبل یا رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون۔